حضور غوث اعظم کی کرامت کا یہ عالم ہے، بریلی سے امام احمد رضا طیبہ دکھاتے ہیں، بریلی سے امام احمد رضا طیبہ دکھاتے ہیں، بریلی سے امام احمد رضا طیبہ دکھاتے ہیں۔ شب 10 شوال مطابق 19 ستمبر کا یہ سیشن الحمدللہ محلہ سوداگران بریلی سے اعلی حضرت کی دیوار مقدس میں میرے گھر سے ہو رہا ہے۔ کل 10 شوال حضور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت معجزۃ من معجزات سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نائب سیدنا محمد الرسول اللہ و نائب غوث الورا مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قادری برکاتی سنی حنفی قدس سرہ کا یوم ولادت ہے۔ اس دن ہم اہل سنت والجماعت کو امام اہل سنت کا یوم ولادت اس طور پر منانا چاہیے کہ ہم سب عہد کریں کہ مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے اس پر سختی سے قائم رہیں گے۔ یہ اس دن کے منانے کا اصل فائدہ ہے، اور اسی ضمن میں یہ جواب بھی دے دوں کہ بزرگان دین کے ایام کی یاد منانے کا اصل فائدہ یہی ہے کہ جس دین کے لیے انہوں نے اپنی عمر عزیز صرف کی اور اس دنیا سے جس دین پر وہ گئے، اہل سنت والجماعت کا وہ دین ہر سنی مضبوطی سے اس پر قائم رہے، اور نہ صرف یہ کہ خود قائم رہے بلکہ اپنے اہل و عیال کو اور رہتی دنیا تک آنے والی نسلوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اس کے گرد و پیش جو لوگ ہیں جن پر وہ اثر رکھتا ہے ان سب کو اس پر سختی سے قائم رہنے کی تلقین کرے۔ مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم رہنا یہ ہم سنیوں کے لیے دستور حیات بھی ہے، اور یہ ہم سنیوں کے لیے سرمایہ نجات بھی ہے، اور دنیا کی بھلائی اور دنیا آنی جانی ہے۔ دار القرار
اور آخرت کی بھلائی سب مسلک اہل سنت والجماعت پر استقامت پر موقوف ہے، اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، سچے عقائد کا تو نام ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت والجماعت جن میں بد مذہب اختلاف کرتے ہیں، ان معمولات اہل سنت والجماعت کا جیسے قیام، میلاد، نذر و نیاز بزرگان دین اور بزرگان دین کے مزارات کی حاضری اور آستانہ بوسی، ان تمام معمولات اہل سنت والجماعت کا بھی نام مسلک اہل سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلک اہل سنت ائمہ مجتہدین کی تقلید کا نام ہے، اور ان کی تقلید کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے احکام شریعت کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے، اور اس پر وہ صحیح طور پر ان کو جاننے کے بعد عمل پیرا ہوتا ہے، اور دین میں تلاعب اور تشہی اور اتباع ہوا اور اپنی مرضی سے جس حکم کو چاہا، جس حدیث کو چاہا اپنی مرضی سے لے لیا، جس حدیث کو چاہا اپنی مرضی سے چھوڑ دیا، اور جس احکام شرعیہ میں جس پر چاہا عمل کیا اور جس پر چاہا نہ عمل نہ کیا، جو اپنے آپ کو جو سلفی کہلاتے ہیں اور اپنے آپ اپنے اس فعل پر ناز کرتے ہیں کہ ہم تقلید ائمہ نہیں کہتے، ایسے غیر مقلد وہ حقیقتاً جو تقلید مذموم ہے کہ کسی کا قول یا کسی کی بات کو بے دلیل مان لینا، اس کے وہ مرتکب ہیں۔ مسلک اہل سنت والجماعت ان کے اس مذموم روش سے دور رہنے کا اور ائمہ مجتہدین اور فقہائے مذہب اور علماء امت کے دامن سے وابستہ ہونے کا نام مسلک اہل سنت ہے، اور ان ائمہ کے ساتھ ادب اور نیاز مندی کا نام مسلک اہل سنت ہے۔ ابن حجر علامہ ابن حجر ہیثمی مکی نے یہ فرمایا کہ التعدب مع الائمہ خیر کلہ، ائمہ مجتہدین کے ساتھ ادب کی روش یہ پوری خیر ہے اور یہ تمام خیر ہے۔ تو یہ مسلک اہل سنت ہوا، اور
اس مسلک اہل سنت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. عقائد میں اور دین میں اعلی حضرت کا مسلک یہ ہے، اور معمولات اہل سنت والجماعت جن کے وہابیہ سخت مخالف ہیں، ان کی دلیل مہیا کرنا اور عوام میں اہل سنت کو اس پر سختی سے قائم رہنا، یہ مسلک اعلی حضرت ہی کا کام ہے. اور مسلک اعلی حضرت جو ہے اس لحاظ سے معمولات اہل سنت کا نام ہے. اور سچی حنفیت، اور نہ صرف سچی حنفیت بلکہ تقلید ائمہ پر سختی سے گامزن کرنا اور ائمہ مجتہدین کے دامن کرم سے ہم جیسے مقلدین کو وابستہ رکھنا، یہ سب اعلی حضرت کے کارنامے، اور اسی وجہ سے اعلی حضرت کا نام عقائد اہل سنت کے لیے، معمولات اہل سنت کے لیے اور سچی حنفیت کے لیے اور تقلید ائمہ مجتہدین کی نیاز مندی اور ان کے ادب کے لیے، ان سب باتوں کے لیے اعلی حضرت کا نام پہچان ہے، اور مسلک اعلی حضرت ان سب باتوں کا نشان ہے. یہاں سے جو مجھ سے کہا گیا تھا، میں نے الحمدللہ تفصیل سے، تھوڑی تفصیل سے اعلی حضرت کے مسلک پر اور اعلی حضرت کی ذات پر میں نے کچھ اپنی بساط کے مطابق آپ کو میں نے کچھ بتا دیا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت پر، رسول اللہ کے سچے دین پر، صحابہ کے سچے دین پر، اہل بیت کے سچے دین پر، ان کے اہل سنت کے معمولات پر اور سچی حنفیت پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور ہر حنفی کو اور تمام اہل سنت والجماعت کو جو کسی بھی امام مذہب کے مقلد ہیں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، شافعی ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو مسلک اہل سنت پر قائم رکھے. آمین.